یہ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی بنایا، پھر صدیق بنایا، پھر شہداء بنایا. اس لیے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء. پہلے نبی ہے، پھر صدیق ہے، پھر شہید ہے. یعنی پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر صدیق اکبر ہے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، ساری کائنات کا ایمان جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان زیادہ ہو جائے گا. پھر آپ ان کو کیوں کم کرتے ہیں؟ فضیلت کے اندر، مقام کے اندر کیسے کم کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، آواز آ رہی تھی. فرمانے لگے کہ میں نے تو اپنی زندگی کے اندر یہ بات دیکھ لی تھی، سمجھ لی تھی اپنے صاحب علم ہونے کی وجہ سے، جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ابوبکر کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ عمر کا ذکر کرتے ہیں. فرمانے لگے کہ آج پکی مہر لگ گئی ہے، جو حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابوبکر صدیق کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کرنا چاہیں گے وہ جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ احد پہاڑ کے اوپر بھی دونوں اکٹھے تھے اور آج کسی حجرے کے اندر بھی اکٹھے موجود ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی انہی کا تذکرہ کرتے تھے. اللہ نے اب پکی مہر لگا دی ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. ہمیں پاکستان بڑا عزیز ہے، امن بڑا عزیز ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ عزیز نہیں ہے. ہمیں حضرت ابوبکر صدیق زیادہ پیارے ہیں، پھر ملک پیارا ہے. اگر ملک میں امن قائم رکھنا چاہتے ہو، ملک کے اندر سلامتی قائم رکھنا چاہتے ہو، یہ تمام چیزوں کے اندر ایک قانون بنا دیا جائے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر کوئی نازیبا الفاظ کہتے ہیں اسے کنارے کے اندر لگا کے حکومت اپنی قوانین بنا کے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس پر عمل کرے. ہم جیتے صدیق کے لیے، ہم مرتے صدیق کے لیے، اسی لیے ہم ہر گلی کے اندر، ہر چوک، ہر بستی کے اندر، ہر نگر کے اندر ہم ایک ہی اعلان کریں گے، گلی گلی، نگر نگر، ابو بکر ابو بکر. اب لکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے سینوں کا ماٹو بنانا چاہتے ہیں ہر صحابی نبی جنت. اور آج ہم زندہ ہوں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جائیں، ہم مر نہ جائیں اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہا جائے، ہم اس سے پہلے مر نہ جائیں، حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کے بارے کے اندر شک کیا جائے. ہمارا زندہ رہنے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ ہمارا زندہ رہنا بھی صدیق اکبر کے دفاع کے لیے، ہمارا مرنا بھی صدیق کے لیے. اس ظالم قسم کے لوگوں جن کے دفاع کے لیے اللہ نے اتنی مہریں لگائی ہیں، تمہیں دنیا کے اندر کوئی بندہ انسان نہیں ملا تھا، تم نے سب سے پاکیزہ ہستی کے نام کو تم نے بگاڑنے کی کوشش کی ہے. ہم اس نام کو بگاڑنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. جب تک یہ سانسیں جاری ہیں انشاءاللہ ہم صدیق اکبر کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ تیرا ایمان کیسے ہے صدیق؟ یہاں پہ تو محدثین بھی خاموش نہیں رہے. حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا سنت ہے؟ فرمانے لگے کہ لا 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 نہیں، حضرت ابوبکر و عثمان سے محبت کرنا سنت نہیں ہے. بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے اپنے سٹیج کے اوپر، اپنے منبر کے اوپر. فرمانے لگے امام حسن بصری رحمہ اللہ تم سنت کی باتیں کرتے ہو. فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، نماز نہ پڑھنے کا انکاری پکا جہنمی ہے. جس طرح حج، زکات، صدقات دینے کا جو انکار کرتا ہے وہ مومن اور مسلمان نہیں رہتا. یہ سنت نہیں ہے حضرت ابوبکر و عثمان سے محبت کرنا. فرمایا کہ فرض حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنا، حضرت عمر فاروق سے محبت کرنا یہ فرض ہے، کوئی سنت نہیں ہے. یہ ہے محبت، یہ ہے جذبات. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنی ہے اپنے مال سے بڑھ کے. آپ اپنے آخری خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، جو بات بیان کرنے کا مقصد ہے، آپ گھر سے چل کے نہیں آ سکتے، آپ کو کندھوں کے اوپر اٹھا کے لایا گیا ہے، آپ کو اپنے سٹیج پہ بٹھایا گیا ہے، منبر پہ بٹھایا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے. اگر کوئی دنیا کے اندر موجود ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، میں نہیں چکا سکا، وہ ایک ہی ہے، وہ صدیق اکبر ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ، صدیق اکبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن عطا فرمائیں گے. آخری زندگی میں بھی
آپ نے اپنی زبان سے اگر کسی بندے کا دفاع کیا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. اور میں اپنے علم کی وجہ سے یہ کہتا ہوں، جو بات مجھے سمجھ آئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کائنات کے لوگوں، کل قیامت کے دن اللہ ثنا صدیق کے دے گا. کیسے دے گا؟ یعنی کہ قیامت کے دن بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک اللہ تمام مجمع عام لگا کے وہاں پہ صدیق کا دفاع کرے گا. اللہ نے دنیا میں بھی صدیق کا دفاع کیا ہے، اور قیامت کے روز جس کا دفاع ہوگا وہ بھی دنیا کے اندر ایک شخص موجود ہے، اسے حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے. یہ شخصیت، یہ پاکیزہ شخصیت، قسم کی بڑائی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امامنا فی دنیا امامنا فی الآخر امامنا فی الجنہ، آپ اور میرے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انات کے اندر ہر ایک مخلوق کے لیے، خصوصاً انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت والا ضرور کوئی نبی یا پیغمبر بھیجا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ایک بہت بڑا عظیم تحفہ ہے. جس طرح قرآن مجید یہ ایک عظیم تحفہ ہے، اسی طرح اس قرآن مجید کو جس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا گیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. اور جنہوں نے اس کتاب پہ عمل کیا ہے، جنہوں نے اس کتاب کو آگے پہنچانے کا حق ادا کیا ہے، وہ بھی آپ اور میرے لیے ایک عظیم تحفہ ہے. جس طرح ستاروں کی چمک کے اندر کوئی بھی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا، جو ستاروں کی چمک کے اندر یا پھر ستاروں کے اندر کوئی نقص تلاش کرنا چاہے، وہ بندہ خود صاحب عقل نہیں ہو سکتا. جس طرح ستاروں کی چمک برحق ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول ہونے کا، جو صحابہ کرام ہیں ان کا صحابہ ہونا بھی برحق ہے. جو ان کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی تلاش کرتا ہے، وہ حقیقی معنوں کے اندر خود ہی صاحب عقل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر نبوت ملنے کے بعد جو آپ نے اساسہ صحابہ کرام کا 1.5 لاکھ سے کم و بیش صحابہ کرام جو تیار کیے ہیں، اتنا عظیم اساسہ 23 سالہ عرصے کے اندر تیار کرنا یہ کہیں آپ کے معجزے سے کم نہیں ہے. اور پھر وہ ایسے صحابہ نہیں ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کے ساتھ ہی 2 اگلا پلیسیاں شروع کر دیں. پھر وہ ایسا ایمان نہیں لاتے جیسے ایمان کے دعوے دار آج اور میں. حضرات، ایمان کا دعوے دار جس طرح صحابہ نے ایمان کو قبول کیا ہے، ہمیں بھی ویسے ایمان کو قبول کرنا چاہیے. جیسا میں اور آپ ایمان کا دعویٰ کہتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، صحابہ کا ایمان ایسا نہیں تھا. صحابہ کرام نے تو اپنا مال و جان وقف کر کے دکھایا، جانیں قربان کر کے دکھائی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنایا. اگر صحابہ کے ایمان جیسا کسی کا ایمان نہیں ہوگا، اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے، وہ بندہ مومن اور ایماندار ہی نہیں ہے. کیونکہ صحابہ آئیڈیل ہے، صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے. صحابہ میں سے پھر کوئی ایسا نہیں ہے آقا جی برادری یہ کہتی ہے، قوم والے یہ کہتے ہیں داڑھی کٹوا دینی ہے مرضی سے. صحابہ کا ایمان ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام تو مرنا جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ.
ہم تو اپنی برادری کے آڑ کے اندر آ کے، دوستوں یارانوں کی آڑ کے اندر آ کے ہم تو حدیث کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن صحابہ کا ایمان ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کا ایمان برحق ہے، اور کامیابی اور فلاح بھی صحابہ کے ایمان جیسا ایمان بنانے کے اندر ہی ہے۔ جب انہی صحابہ کرام نے ایمان کو قبول نہیں کیا تو پھر انہیں کیا کہا جاتا تھا کہ یہ تو کھلی گمراہی کے اندر موجود تھے۔ جب انہی لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا، ایمان کو اپنا لیا، پھر انہی کے ایمان کی گواہی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ارشاد فرمائی۔ کہیں پہ اولئک هم الراشدون کہہ کے، کہیں پہ اولئک هم المفلحون کہہ کے، کہیں پہ اولئک هم المهتدون کہہ کے اللہ تعالیٰ نے مورے لگا دی ہیں۔ کامیاب ہونے والے بھی ہیں، فلاح پانے والے بھی ہیں، ہدایت پانے والے بھی یہ لوگ ہیں جن کو پہلے ضلال مبین کہا تھا، اب وہ اولئک هم المهتدون بن گئے ہیں۔ یہ کیسے بنے؟ کیونکہ انہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے، دعویٰ نہیں کیا، نعرہ نہیں لگایا، بلکہ ایمان کو قبول کر کے دکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روح کائنات کے اوپر جتنی انسانیت بنانی تھی، اللہ نے تمام کے اندر نظر دوڑائی۔ سب سے پاکیزہ دن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے پائے، اور ان کے بعد سب سے پاکیزہ دن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بنائے، انبیاء کے ساتھیوں کے بنائے، صحابہ کرام کے بنائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام کو بنا دیا ہے، کیونکہ ان جیسا پاکیزہ دل دنیا کے اندر اور کوئی موجود ہے ہی نہیں۔ آپ صحابہ کی فضیلت صرف ایک حدیث کے ذریعے سے ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے کچھ لوگ وہ پہاڑ سونے کے خرچ کرنا شروع کر دیں، اور پہاڑ سونے کا خرچ کر دیں، کوئی خرچ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے راستے کے اندر اوت پہاڑ، اتنا بڑا اوت پہاڑ، چھوٹا موٹا نہیں، فرمایا کہ جتنے پہاڑ تم اوپر دیکھتے ہو ان سے کئی زیادہ نیچے پہاڑ ان کے اور موجود ہیں، ایک اور پہاڑ جتنا کوئی بندہ سونا خرچ کر دے، اور ایک صحابی آدھی اپنے ہاتھ کے اندر چند مٹھ جو ہے وہ دینار کے کوئی خرچ کر دے یا کوئی جو خرچ کر دے، تو اس کا سونے کو خرچ کرنا ایک طرف ہے، اور صحابی کے وہ چند جو کو خرچ کرنا ایک طرف ہے۔ وہ صحابی کے وہ چند جو کو خرچ کرنے کو سونے کے پہاڑ خرچ کرنے والا نہ ایمان کے اندر پہنچ سکتا ہے، نہ ثواب کے اندر پہنچ سکتا ہے، نہ رتبے کے اندر پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ تو معیار ہے، صحابہ تو آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ 23 سالہ زندگی کے اندر جو آپ نے نمونہ قوم کے سامنے پیش کیا وہ اصحاب رسول ہے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ تنو تشریح کی جائے، ان کے ایمان کے اندر شک کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ سارے صحابہ کرام کچھ کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے، سب دار اسلام سے خارج ہو گئے تھے، حقیقی معنوں کے اندر ان کے اپنے سینے کے اندر ایمان ہی موجود نہیں ہے۔ جنہوں نے سب کچھ اپنا لٹایا ہے ان کے ایمان کے اندر شک کیا جائے، اور خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے کے اندر تبرہ کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی عمر 63 برس کی ہوئی، فرمانے لگے اے صحابہ کرام کی جماعت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کے ہوئے تھے، آپ اس جہان فانی سے رخصت فرما گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 برس کے ہوئے تو وہ بھی اس جہان فانی سے رخصت فرما گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 63 برس کے ہوئے وہ بھی اس جہان فانی سے رخصت فرما گئے، اور فرمانے لگے میں بھی 63 برس کا ہوں۔ پتہ یہ لگتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے پہلے نبی ہے، پھر صدیق ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تقسیم جو کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، ساری کائنات کا ایمان جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ پھر آپ ان کو کیوں کم کرتے ہیں؟ فضیلت کے اندر، مقام کے اندر کیسے کم کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، آواز آ رہی تھی، فرمانے لگے
کہ میں نے تو اپنی زندگی کے اندر یہ بات دیکھ لی تھی، سمجھ لی تھی اپنے صاحب علم ہونے کی وجہ سے، جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ابو بکر کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ عمر کا ذکر کرتے ہیں، فرمانے لگے کہ آج پکی مہر لگ گئی ہے، جو حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو بکر صدیق کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کرنا چاہیں گے وہ جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ احد پہاڑ کے اوپر بھی دونوں اکٹھے تھے اور آج کسی حجرے کے اندر بھی اکٹھے موجود ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی انہی کا تذکرہ کرتے تھے۔ اللہ نے اب پکی مہر لگا دی ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ یہ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی بنایا، پھر صدیق بنایا، پھر شہداء بنایا، اس لیے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء، پہلے نبی ہے، پھر صدیق ہے، پھر شہید ہے، یعنی پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر صدیق اکبر ہے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے اندر شک کیا جائے، چند دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات پہلے غور سے سننی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود دفاع کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کو نازل کر کے دفاع صدیق کی ہے، قرآن کو نازل کر کے دفاع صدیق کی ہے، فرشتہ بھیج کے بھی دفاع صدیق کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اگر کسی کی تصدیق کروائی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودیوں کے مدرسے کے اندر داخل ہوئے، ان کا بڑا راہب بیٹھا ہوا پڑھا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی توحید پر حق ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہے، لہٰذا آپ ان کے اوپر ایمان لے ہیں۔ تو یہ راہب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے لگا ہے، اللہ تعالیٰ کو برا کہنے لگا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے لگا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گئے اور ان کو مار دیے۔ یہ تمام ماجرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر آئے، آپ نے فرمایا کہ صدیق آپ نے ان کو کیوں مارا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ اللہ کی توہین کر رہے تھے، یہ آپ کی توہین کر رہے تھے، جہاں اللہ کی توہین ہو، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، اور وہاں پہ صدیق کا خون برداشت نہیں کر سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے میرے پیغمبر کو برا کہا جائے اور صدیق خاموش رہے؟ آقا جی ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ راہب کہتے ہیں کہ آقا جی آپ کا یہ پیارا صحابی جھوٹ بولتا ہے، میں سچ کہتا ہوں میں نے نہ اللہ کو برا کہا ہے اور نہ ہی میں نے جو ہے وہ آپ کو برا کہا ہے، نہ میں نے آپ کو بھی برا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش سے قرآن مجید بنا کے نازل کر دیا اور فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہتے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے، اللہ کنگال ہے، اور کہتے تھے کہ ہم غنی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کے جذبات میں آ کے ان کو مارے۔ اللہ نے تصدیق قرآن کے ذریعے سے کی ہے، اے پیغمبر یہ راہب یہ یہودی جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کا صدیق سچ کہتا ہے۔ اللہ نے قرآن بھیج کے صدیق کی صداقت کو بیان فرما دیا ہے، اور قرآن قیامت تک موجود ہے اور قیامت تک قرآن بولتا رہے گا کہ صدیق سچا ہے، صدیق کو جھوٹا کہنے والا خود جھوٹا ہے۔ صدیق کے ایمان کے اندر نہ ان کی صداقت کے اندر کوئی بھی شک اور شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صدیق کے ایمان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ صدیق کے ایمان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح روایت کے اندر موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بلا کہہ رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ٹھہرے رہے، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے مسکرا رہے ہیں۔ یہ کیسی دوستی ہے؟ دوست کو برا کہا جائے اور دوست مسکرا رہا ہو، پیچھے معاملہ اور بڑا زیادہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ مسکرانا شروع کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دفاع کلمات کہنا شروع کر دیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، چلنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صدیق فرمانے لگے کہ آقا جی جب وہ مجھے برا بلا کہہ رہا تھا تو آپ کھڑے ہو کے خاموشی کے ساتھ مسکرا رہے تھے، وجہ کیا، معاملہ کیا ہے؟ جب میں نے دفاع کیے آپ چل دیے۔ فرمایا صدیق تجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے، جب وہ تجھے برا بلا کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے
आसमानों से फरिश्ते को भेज के सिद्दीक तेरे दिफा की ड्यूटी फरिश्तों को लगाई है। वो फरिश्ता आके ये तुझे बुरा भला कह रहा था, अल्लाह ताला ने फरिश्ते को ड्यूटी लगाई है, तूने जाकर जमीन के ऊपर सिद्दीक का दिफा करना है। जब तक वो दिफा करता रहे मैं मुस्कुराता रहूंगा। सिद्दीक तेरी कितनी बड़ी शान है, अल्लाह दिफा के लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल कर देते हैं। वह सिद्दीक तेरी इतनी शान है, जब तूने खुद मुकाबला करना शुरू कर दिए वहां से फरिश्ता भी चला गए तो मैं भी चला गया हूं। बात ये समझ आती है, जिसका दिफा अल्लाह कुरान के जरिए से करे, जिसका दिफा अल्लाह फरिश्तों के जरिए से करे, ना उनकी सदाकत के अंदर कोई शक हो सकता है, ना कोई उनके ईमान के अंदर शक हो सकता है। जो उनके ईमान के अंदर शक करें वो खुद मोमिन नहीं है, वो खुद ईमानदार नहीं है। उनके दिलों के अंदर खुद खालिक मौजूद है, उनके दिल खुद पलीद हैं। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान के बारे के अंदर शक करते हैं, इन जैसा ईमान तो सारी उम्मत अपना ईमान नहीं बना सकती, तुम इनके ईमान को कहां बोल सकते हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीम शख्सियत हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपस के अंदर थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माजरत की, हजरत उमर फारूक ने कबूल ना की। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिद्दीक के पर चलते हुए आ रहे हैं, तैमूर को ऊपर उठाया हुआ है और दौड़ने की चाल के अंदर चलते हुए आ रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे कि मेरे सिद्दीक को आज किसी ने तकलीफ दी है, अल्लाह ने आसमानों से ऑर्डिनेंस जारी कर दी है, आज मेरा सिद्दीक आ रहा है। ए ताजदार खत्म नबूवत, ए पैगंबर, आप चल के जाएं सिद्दीक के इस्तेकबाल के लिए। सिद्दीक को किसने बुरा कहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, सिद्दीक की बात सुनी, फरमाया इस तरह झगड़ा हुआ है, उमर ने माफ नहीं किया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़िअत मुख्तसर वहां पे पहुंचे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि गलती मेरी थी या पैगंबर, हजरत उमर को कुछ ना कहना, गलती मेरी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पे खड़े हुए और फरमाने लगे कि आज तुम सिद्दीक को तकलीफ देते हो, सिद्दीक को इज़ा पहुंचाते हो। जब तुम मोमिन नहीं थे, सबसे पहले मोमिन बनने वाला सिद्दीक है। जब तुम सब मुझे बुरा भला कहते थे, जो मुझे अच्छा कहने वाला था वो सिद्दीक था। जब तुम सब मुझे झूठा कहते थे, जो सच्चा कहता था वो सिद्दीक है। तुम सब तकलीफ और इज़ा पहुंचाने पे लगे हुए थे, जो सिद्दीक था, जो हर तरफ से दिफा के लिए तैयार होता था, तुम मेरे सिद्दीक को तकलीफ देते हो। सहाबा इकराम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने गुस्से के आलम के अंदर ये खुतबा दिया, हमने सारी जिंदगी के अंदर किसी सहाबी से भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के आगे किसी को ऊंचा बोलते भी नहीं देखा। ये है वो सिद्दीक जिसके ईमान की मोहरें लग रही हैं, जिसके ईमान की गवाहियां अल्लाह ताला दुनिया के कायनात के अंदर डालना चाहते हैं। अल्लाह ने आसमान से दिफा कुरान के जरिए, फरिश्ते के जरिए से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से तस्दीक कर दी है। सिद्दीक को तकलीफ नहीं देनी, जो सिद्दीक को तकलीफ देता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता है। जो आपको तकलीफ दे वो हमारा नहीं हो सकता। हम ना उसे मोमिन तसव्वुर करते हैं, ना मुसलमान तसव्वुर करते हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान के बारे के अंदर शक करता है। और मैं तो ये बात समझता हूँ अपने इल्म की वजह से कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने आखिरी अय्याम के अंदर मौजूद हैं, आपने फरमाया कि ऐसा अबू बकर को कहो कि वो मुसल्ला इमामत के ऊपर नमाज पढ़ा दें। अबू बकर को कहें कि नमाज पढ़ा दें। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि मेरे बाबा जान रकीकुल कल्ब हैं, बड़े दिल के नरम हैं, वो वहां पे रोएंगे, आपको मुसल्ले पे ना देख के, उनकी आंखों से आंसू नहीं थमेंगे, आप किसी और को नमाज का कह दें। आपने फरमाया नहीं नहीं, ऐसा हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहो कि वो ही नमाज पढ़ें। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने सबको जमा, अपनी तमाम जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी उनको सिफारिशी तौर पे बना के खड़ा किए। फरमाने लगी कि सिफारिश करें कि सिद्दीक इमाम ना बनना चाहिए, सिद्दीक रकीकुल कल्ब है, सिद्दीक रोएगा, कैसे नमाज पढ़ाएगा, आप किसी और को इमाम बना दे, आप हजरत उमर को इमाम बना दे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मेरी बीवियों ये पैगाम और दावत सुन लो, अल्लाह ताला मैं जमीन के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक के अलावा अपने मुसल्ले पे बर्दाश्त नहीं करता, और अर्श पे बैठा हुआ अल्लाह भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे सिद्दीक के अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं करता। इमामत मेरे होते करवाएगा तो सिद्दीक करवाएगा। अल्लाह ने मोहर लगा दी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले का वारिस है तो वो एक सिद्दीक अकबर है।
جو ان کے ایمان کے اندر شک کرے وہ خود مومن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، واہ صدیق تیری کتنی بڑی شان ہے، ساری زندگی صدیق کے چرچے اور تذکرے ہوتے رہے ہیں، جب آخری مرتبہ وفات کا وقت قریب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک دنیا کے اندر شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی ہے دنیا سے چلا جائے اس کی مرضی ہے یا رہ جائے اس کی مرضی ہے، اس نے دنیا سے چلے جانے کو اختیار کر لی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے نکر کے اندر کنارے کے اندر بیٹھے ہوئے زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق پوچھنے لگے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ تو کسی ایک فرد کی بات کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے، یہ کس ہستی کو اللہ اختیار دے سکتے ہیں، وہ دنیا کے اندر موجود ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، آپ اپنے آخری خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، جو بات بیان کرنے کا مقصد ہے، آپ گھر سے چل کے نہیں آ سکتے، آپ کو کندھوں کے اوپر اٹھا کے لایا گیا ہے، آپ کو اپنے سٹیج پہ بٹھایا گیا ہے، منبر پہ بٹھایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیے، اگر کوئی دنیا کے اندر موجود ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، میں نہیں چکا سکا، وہ ایک ہی ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ، صدیق اکبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ آخری زندگی میں بھی آپ نے اپنی زبان سے اگر کسی بندے کا دفاع کیا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ اور میں اپنے علم کی وجہ سے یہ کہتا ہوں، جو بات مجھے سمجھ آئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کے نات کے لوگوں، کل قیامت کے دن اللہ احسانات صدیق کے دے گا۔ کیسے دے گا؟ یعنی کہ قیامت کے دن بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک اللہ تمام مجمع عام لگا کے وہاں پہ صدیق کا دفاع کرے گا۔ اللہ نے دنیا میں بھی صدیق کا دفاع کیا ہے، اور قیامت کے روز جس کا دفاع ہوگا وہ بھی دنیا کے اندر ایک شخص موجود ہے، اسے حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ شخصیت، یہ پاکیزہ شخصیت، اور آج ہم زندہ ہوں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جائیں، ہم مر نہ جائیں اس سے پہلے، حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہا جائے، ہم اس سے پہلے مر نہ جائیں، حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کے بارے کے اندر شک کیا جائے۔ ہمارا زندہ رہنے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ ہمارا زندہ رہنا بھی صدیق اکبر کے دفاع کے لیے، ہمارا مرنا بھی صدیق کے لیے۔ اس ظالم قسم کے لوگوں جن کے دفاع کے لیے اللہ نے اتنی موریں لگائی ہیں، تمہیں دنیا کے اندر کوئی گندا انسان نہیں ملا تھا، تم نے سب سے پاکیزہ ہستی کے نام کو تم نے بگاڑنے کی کوشش کی ہے، ہم اس نام کو بگاڑنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ جب تک یہ سانسیں جاری ہیں انشاءاللہ ہم صدیق اکبر کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ تیرا ایمان کیسا ہے صدیق، یہاں پہ تو محدثین بھی خاموش نہیں رہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا سنت ہے؟ فرمانے لگے کہ لا 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 نہیں، حضرت ابوبکر عثمان سے محبت کرنا سنت نہیں ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے اپنے سٹیج کے اوپر، اپنے منبر کے اوپر، فرمانے لگے امام حسن بصری رحمہ اللہ تم سنت کی باتیں کرتے ہو۔ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، نماز نہ پڑھنے کا انکاری پکا جہنمی ہے، جس طرح حج زکات صدقات دینے کا جو انکار کرتا ہے وہ مومن اور مسلمان نہیں رہتا، یہ سنت نہیں ہے حضرت ابوبکر عثمان سے محبت کرنا۔ فرمایا کہ فرض فرض فرض، حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنا، حضرت عمر فاروق سے محبت کرنا یہ فرض ہے، کوئی سنت نہیں ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے جذبات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے اپنے مال سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے، اپنی عزت سے بڑھ کے۔ اگر کسی شخصیت اور ہستی سے محبت کرنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیسی شخصیت ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے آقا جی کتنے دن ہو گئے ہیں بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھی، آج میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر جا کے نماز ادا کر لوں۔ آپ نے فرمایا کہ صدیق یہ کفار آپ کو ماریں گے، پتھر ماریں گے، صدیق نہ جاؤ۔ فرمانے لگے کہ نہیں آقا جی آج دل کرتا ہے بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھ کے آ جاؤ، بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے دل چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صدیق چلے جاؤ۔ جب آپ صدیق آئے وہاں بیت اللہ کے اندر آئے نماز پڑھنے کے لیے، کفار اور مشرکین نے، منافقین نے پتھر مار مار کے حضرت
حضرت ابوبکر صدیق کو بے ہوش کر دیے. جب ان کو لوگوں نے دیکھا ہے اٹھا کے ان کو گھر پہنچایا ہے, جب ہوش آئی ہے ان کے چہرے کے اوپر ان کی والدہ پانی ڈال رہی ہے. جب ہوش آئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کے ہونٹ ہلنے لگے ہیں, ہونٹ ہل رہے ہیں. ان کی والدہ بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کے لبوں کے قریب اپنے کان کو کیے, میں نے یہی سنے. فرمانے لگے کہ میرے محمد کا حال کیسا ہے, میرے محمد کو تو کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی. وہ جو ہر طرف سے پہرا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے اسے صدیق کہتے ہیں. جو صدیق کو صدیق نہیں مانتا ہم اسے صدیق نہیں مانتے, جو صدیق کو صدیق نہ مانے ہم اسے زندیق مانتے ہیں, جو صدیق کی صداقت کے اندر شک کرتا ہے. حضرت صدیق اکبر نے تو اپنے لبوں پہ بے ہوشی کے عالم میں بھی اگر تذکرہ کیا ہے اپنے لبوں کے اوپر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے. یہ تو وہ ہستی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کسی نہ کسی طرح ایمان پہلے تحقیق کر کے لے کے آیا ہے, لیکن پورے صحابہ کرام میں سے واحد وہ صحابی ہے جہاں سے صحابیت کا آغاز ہوتا ہے, جہاں سے مومنین کا آغاز ہوتا ہے, اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, واقعہ سنا ہے. المختصر بات یہ ہے کہ فرمانے لگے کفار جمع ہو کے آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر وہاں پہ موجود نہیں تھے, باہر سے آئے ہیں. تو ابو جہل ملنے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, فرمانے لگے ایک شخص کہتا ہے, یہاں پہ پہلے نام نہیں ذکر کیا, کہنے لگے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس طرح بیت المقدس کے اندر گیا ہوں, پھر میں بیت اللہ کے میں جا کے اللہ تعالیٰ کے عرش پہ جا کے آیا ہوں, وہاں پہ تمام مناظر کو میں دیکھ کے آیا ہوں, کیا یہ کوئی بندہ سچا کہہ سکتا ہے؟ فرمانے لگے کہ نہیں یہ سچ نہیں ہو سکتا. صدیق فرمانے لگے یہ سچ نہیں ہو سکتا. ابو جہل خوش ہو گیا, کہنے لگا کہ آج تقسیم ابوبکر صدیق نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر دی ہے. فرمانے لگے وہ تیرا دوست ہے, جو تیرا بچپن کا ساتھی ہے, وہ صدیق ہے, جو وہ نبی ہے جو یہ بات بیان کرتا ہے. فرمایا کہ اگر میرا نبی یہ بات بیان کرتا ہے تو میرا نبی سچ کہتا ہے, اگر میرے نبی کے علاوہ کوئی بھی دنیا کائنات کے اندر بات کرتا ہے وہ جھوٹی کرتا ہے. اگر صدیق نے اپنی زندگی کے اندر دفاع کیے, اگر پرچار کیے, سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دفاع کیے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کیے. یہ بات سنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آپ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس طرح بات سننے کے ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کر لیا. فرمایا کہ ہاں میں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا. حضرت ابوبکر صدیق نے دوسری تیسری بات تحقیقوں کی بات نہیں کی. فرمانے لگے اے پیغمبر جی اب کلمہ پڑھا کے مجھے اپنا مرید بنا دو. وہاں پہ کلمہ پڑھا اور سب سے پہلا صحابی اور دنیا کائنات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا ساتھی بنا ہے تو وہ صدیق ہے. جو صدیق کی صداقت کے اوپر شک کرتا ہے وہ خود مومن اور ایماندار نہیں ہو سکتا. صدیق کا ایمان ہے, صدیق کے اندر یہ جذبات موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ قربان کیے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیے. ایک دن آقا کائنات بیٹھے ہیں, پوچھنے لگے اے صدیق اتنی قربانیاں دیتا ہے, اے صدیق اتنی قربانیاں دیتا ہے, اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا, میری جان کی پرواہ کرتا ہے. فرمانے لگے کہ صدیق تیری دنیا کے اندر کون سی خواہش ہے؟ ہر بندے کی دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے. صدیق تیری کیا دنیا کے اندر خواہش ہے؟ فرمانے لگے کہ آقا جی آج کوئی میری دنیا کے اندر آپ نے خواہش اور تمنا پوچھی ہے. فرمانے لگے کہ میری دنیا کے اندر ایک ہی تمنا ہے, النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا جی چہرہ آپ کا ہو اور آنکھیں ابوبکر صدیق کی ہوں اور یہ آنکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی رہیں. اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی بھی میرے لیے اور اعزاز کی بات نہیں ہے. یہ ابو صدیق جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اللہ نے اجازت دی کہ اے پیغمبر جی آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ کے اندر چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے صدیق کے گھر, جا کے فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگ گئے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق کیوں روتے ہو؟ فرمانے لگے کہ روتا اس لیے ہوں, میں تو چاہتا تھا کہ ساری زندگی آپ کے ساتھ اکٹھا رہوں, لیکن اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ کے اندر چلے جائیں, آپ مکہ کو الوداع کہہ دیں. میں یہاں پہ رہوں گا کیسے, بسوں گا کیسے, جب میں اپنے محمد کا چہرہ نہیں دیکھوں گا میں زندگی کیسے گزار پاؤں گا؟ آقا جی میں تو آپ کے نام کے اوپر مرتا ہوں جیتا ہوں, آپ کو نہ دیکھوں مجھے زندگی کے اندر سکون نہیں آتا, میں کیسے یہاں پہ دن اور راتیں گزاروں گا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے صدیق
اکیلا میرا نام اللہ نے عرش سے نہیں بھیجا، اگر میرے ساتھ نام اللہ نے آسمانوں سے بھیجے، جو تیرا ہجرت کا ساتھی بنے، جو تیرا سیکورٹی گارڈ بنے، جو تیرا محافظ بنے، اے صدیق تو میرے ساتھ ہجرت کرے گا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہم ہجرت کریں گے۔ صدیق ایک نبی ہوگا، ایک